ایک بہت خوف ہوتا ہے کہ شوگر کم بہت ہو جائے یا کم ہو گئی تو خدا نخواستہ کیا ہو جائے گا. کیا شوگر کا لیول ہو جس پہ والدین کو پریشان ہونا چاہیے؟ ہائپوگلائسیمیا ویسے تو ہم ڈیفینیشن میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں 60 سے کم کی شوگر کو، لیکن ونس دا شوگر کمز ڈاؤن بلو 70 تو پھر ہمیں اس کو مانیٹر کرنا پڑتا ہے. پیرنٹس نے دیکھا کہ 70 سے کم ہے، یا پھر بچے کا بیہیویئر کچھ ایسا ہو رہا ہے، ایجیٹیٹڈ ہو رہا ہے، ڈسٹرپٹیو ہو رہا ہے، یا سلو ہو رہا ہے، سست ہو کے لیٹا ہوا ہے، تو ماں باپ کو ایک تو شوگر ضرور چیک کرنی چاہیے. لو شوگر کے لیے اس کے پاس ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیز پڑی ہونی چاہیے. کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ مثال کے طور پہ 3 ٹی اسپون آف شوگر کا ایک اس کے پاس پیکٹ پڑا ہو. تو کیا واقعی ہی یہ ٹائپ 1 والے بچے اسی طرح ہی کھیل سکتے ہیں جس طرح باقی بچے کھیل سکتے ہیں اور گیمز میں حصہ لے سکتے ہیں اور آگے جا سکتے ہیں؟ لیکن انفارچونیٹلی ہمارا کلچر کچھ ایسا ہے کہ یہاں بچے کو شوگر ہو ہی نہیں، وہاں پہ اس پہ بیمار کا لیبل لگا کے اسے بٹھا دیا. نہیں، یہ بچہ یہ نہیں کر سکتا، یہ بچہ نہیں، بچہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس کا علاج انسولین ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر انیبا سید ہے. میں پیس کے پلیٹ فارم سے جو ہماری سیریز آف اینڈوکاسٹ ہے اس کو آپ لوگوں کے ساتھ لے کے چل رہی ہوں. لاسٹ ٹائم ہم نے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کیا تھا، ٹائپ 1 ڈائبٹیز. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر خدیجہ عرفان لاسٹ ٹائم بھی تھیں اور اب بھی اس وقت موجود ہیں. اسی ٹائپ 1 ڈائبٹیز کو ہم آگے لے کے چلیں گے اور ان سے مزید اس بارے میں بات کریں گے. السلام علیکم میڈم، تھینک یو سو مچ فار کمنگ. السلام علیکم انیبا، اٹس گریٹ ٹو بی بیک. اینڈ مجھے پچھلی دفعہ بھی آپ سے ڈسکس کرنے کا بہت اچھا لگا تھا، اور آج بھی آئی ہوپ کہ ہم بہت کچھ یوزفل باتیں کر سکیں ڈائبٹیز کے بارے میں. تھینک یو سو مچ میڈم. لاسٹ ٹائم آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ باتیں ہمیں بتائیں، بہت چیزیں ہم لے کے چلے. آج ہم ان سے تھوڑا سا آگے چلیں گے. جس طرح ہم نے بات کی تھی کہ انسولین پیشنٹس کو لگانی چاہیے اور کیا اس کے سمٹمز ہوتے ہیں. آج میں پوچھنا چاہوں کہ میڈم کہ چھوٹے بچے بھی ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے ہوتے ہیں، ان کو شوگر چیک بھی کرنی پڑتی ہے، ظاہر ہے پرک کرنے سے ان کو کبھی پرابلمس بھی ہوتے ہیں. تو آئیڈیلی کتنا بچے کو یا ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے مریض کو اپنی شوگر ڈیلی کے حساب سے چیک کرنی چاہیے؟ اوکے، آئیڈیل تو یہ ہے کہ ہمیں جتنی زیادہ انفارمیشن ملے گی ہم اتنا بہتر علاج کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ کھانے سے پہلے شوگر زیادہ ہے تو آپ دیر از اے کانسیپٹ جس کو ہم کہتے ہیں کریکشن فیکٹر، ہم اتنی تھوڑی سی انسولین کو بڑھانے کی پاسبلٹی ہوتی ہے. تو آئیڈیلی تو آپ کو تو دن میں کم از کم 6 دفعہ چیک کرنی چاہیے، ہر کھانے سے پہلے اور ہر کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد. دیٹ از آئیڈیل. لیکن اس آئیڈیل کو اگر آپ ریالٹی کے ساتھ میچ کریں تو ریالٹی یہ ہے کہ اٹ از سو پینفل. انسان کی انگلیاں ہیں، انگلیوں میں کافی مطلب سینسٹیو ہوتی ہیں، اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ بچوں کے لیے تو پھر یہ پینفل بھی ہوتا ہے. تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ وی ایڈوائز کہ کم از کم آپ دن میں کوشش کریں کہ 3 دفعہ تو شوگر چیک کریں. اور اگر کوئی ایسی کیفیت ہو کہ جن دنوں بچہ زیادہ بیمار ہے یا شوگرز اس وقت آج کل آؤٹ آف کنٹرول ہیں تو ان دنوں پہ بھی اس کو بڑھا دیں. اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ شوگرز بالکل ہی ویل کنٹرول جا رہی ہیں، بالکل ٹچ سے مس نہیں ہو رہی ہیں، تو ہم اس سے بھی کم کر سکتے ہیں. لیکن آئیڈیلی ایز آئی سیڈ کہ دن میں 4 دفعہ تو کریں. میڈم جس طرح بھی ہم بات کر رہے تھے شوگر چیک کرنے کی، یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایک بہت خوف ہوتا ہے کہ شوگر کم بہت ہو جائے یا کم ہو گئی تو خدا نخواستہ کیا ہو جائے گا. میڈم اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کتنے کے اوپر کیا شوگر کا لیول ہو جس پہ والدین کو پریشان ہونا چاہیے، یا کیا احتیاطی تدابیر استعمال کرنی چاہیے، یا اس وقت امیڈیٹلی کیا کرنا چاہیے؟ انیبا ایسا ہوتا ہے کہ ہائپوگلائسیمیا ویسے تو ہم ڈیفینیشن میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں 60 سے کم کی شوگر کو، لیکن ونس دا شوگر کمز ڈاؤن بلو 70 تو پھر ہمیں اس کو مانیٹر کرنا پڑتا ہے. اور اگر بچے کی شوگر یا تو 70 پیرنٹس نے دیکھا کہ 70 سے کم ہے، یا پھر بچے کا بیہیویئر کچھ ایسا ہو رہا ہے، ایجیٹیٹڈ ہو رہا ہے، ڈسٹرپٹیو ہو رہا ہے، یا سلو ہو رہا ہے، سست ہو کے لیٹا ہوا ہے، تو ماں باپ کو ایک تو شوگر ضرور چیک کرنی چاہیے. تب اس سچویشن میں، یا اگر ایڈلٹ ہے یا بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، تو خود شوگر چیک کرے. اور دوسری بات ہے کہ اگر یہ شوگر اس طرح سے ڈینجر زون میں آ گئی ہے تو پھر اس کو امیڈیٹلی اس کا کچھ علاج کرنا چاہیے. اس کے لیے یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ لو شوگر کے لیے اس کے پاس ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیز پڑی ہونی چاہیے. کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ مثال کے طور پہ 3 ٹی اسپون آف شوگر کا ایک اس کے پاس پیکٹ پڑا ہو،
یا چھوٹے چھوٹے شوگر کے ساشے ملتے ہیں 3 ساشے وہ ہوں, یا پھر کبھی کبھار ہر وقت نہیں لیکن اکثر یہاں پہ گلوکوز ٹیبلٹس ملتی ہیں, تو وہ 4 گلوکوز ٹیبلٹس کا ایک پیکٹ ہوتا ہے جو بھی ہائپوگلائسیمیا کے لیے ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر یہ نہیں ہے تو آدھا گلاس کوئی بھی سویٹنڈ کولا ڈرنک یا جوس, وہ بھی شوگر لو کے لیے ہو سکتا ہے. اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو سمجھے کہ یہ جو آپ کا اسکواشز ہوتے ہیں نا جو کانسنٹریٹڈ ہوتے ہیں, اس کے 3 چمچ بھی شوگر لو کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں. تو دیر آر مینی تھنگس جو کہ دی جا سکتی ہیں. ایٹ ہینڈ جو چیز ہے اس سے آپ کوشش کریں علاج کرنے کی. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ شوگر لو کے لیے مناسب نہیں ہیں. اکثر مریض مجھے کہتے ہیں کہ جی میری شوگر لو ہو رہی تھی تو میں نے چاکلیٹ کھا لی. تو ان فیکٹ چاکلیٹ اس کے لیے صحیح علاج نہیں ہے, کیونکہ چاکلیٹ ایکچولی خون میں شوگر کو لیول کو اتنی تیزی سے ہائی نہیں کرتی جتنی کہ یہ چیزیں جن کا میں نے بتایا ہے. اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ جانتے ہیں یہ جو ہارڈ کینڈیز ہوتی ہیں جیسے فینٹی وغیرہ, جن کو آپ جو کہ چینی سے بنی ہوئی کینڈیز ہوتی ہیں, تو وہ 3 گولیاں وہ بھی شوگر لو کرنے کے لیے کافی ہیں. تو یہ ایمرجنسی کی چیزیں ہیں, لیکن پیرنٹس کو ایک بات کے بارے میں دے شوڈ بی ویری کیئرفل, کیونکہ اگر آپ ایسی چیزیں بچے کے پاس رکھ دیں گے تو بچہ سمجھے گا یہ لائسنس ہے کہ جی میں نے جب کولا ڈرنک بھی میں نے پی سکتا ہوں, میں جوس بھی پی سکتا ہوں, میں ٹافیز بھی کھا سکتا ہوں. تو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ صرف ہائپوگلائسیمیا کے علاج کے لیے, ادروائز دیز تھنگز مسٹ بی اوائڈڈ. ایگزیکٹلی. تو میڈم اسی کے ساتھ ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ ایک بچہ ہے یا چلیں ایڈلٹ بھی ہے, کتنا پرک کرے خود کو شوگر چیک کرنے کے لیے. تو کیا سننے میں آ رہا ہے کچھ ایسی ڈیوائسز موجود ہیں جس سے پھر پرک نہیں کرنا پڑتا؟ جی ایسی ہیں, انفارچونیٹلی دے اسٹل ویری ایکسپینسو, لیکن ایسی ڈیوائسز ہیں جو کہ آپ ایک اس کا کینولا سا ہوتا ہے جو اسکن کے اندر چلا جاتا ہے. آپ ایک دن لگائیں تو تقریباً یہ 2 ہفتے تک, تھیوریٹیکلی 2 ہفتے تک یہ آپ کے بازو پہ لگا رہے گا. یہ بازو کے یوزلی یہاں پہ لگاتے ہیں, اور اس کے بعد وہ صرف جیسے کہ ایک موبائل ہوتا ہے اس طرح اس کو اسکین کرتے ہیں, اس پہ شوگر کی ریڈنگ آ جاتی ہے. پرابلمس یہ ہیں کہ یہ ہمارے گرم موسم میں یہاں پہ ہم بچے سویٹ بہت کرتے ہیں تو یہ اکثر اتر جاتا ہے. تو جتنے کہ ایکٹیو ہوتے ہیں بچے, گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں تو یہ اتر جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اٹس اے ویری ایکسپینسو تھنگ. تو میں پیرنٹس کو یہ بھی کہوں گی کہ آج کل یہ بھی ہے کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ جب شوگر چیک کرتے ہیں, ایک تو اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں جو آپ کا پین ہوتا ہے جسے شوگر چیک کرتے ہیں اس پہ نمبر ہوتے ہیں, 1 سے لے کے تک 5 نمبر ہوتے ہیں. بالکل. جو 5 نمبر پہ سوئی کافی ذرا پینفل شوگر چیک کرنے کے لیے ہوتی ہے, لیکن آپ بچے کی نازک جلد میں ایون 1 شوڈ بی مور دین انف, تو 1 پہ رکھیں. اور دوسری بات ہے کہ آپ کی 10 انگلیاں ہیں, 10 انگلیوں کی 2 سائڈیں ہیں, 20 سائڈیں ہیں, تو آپ کوشش کریں ایک ہی جگہ نہ چیک کریں, کبھی ادھر چیک کریں کبھی ادھر چیک کریں, بدل کے. اور اس کے علاوہ ایک تیسری چیز بھی دنیا میں آ گئی ہے, ہمارے ہاں نہیں ہے, اسے کہتے ہیں آلٹرنیٹیو سائٹس ٹیسٹنگ, یعنی کہ بجائے کہ انگلیوں سے ٹیسٹ کرنے کے یہ بازو کی اسکن سے بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں, لیکن وہ ابھی ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی شوگر کے طریقے ہیں کہ یہ کیونکہ جب ہم یہاں پہ کینولا لگاتے ہیں تو آخرکار وہ پرک کر کے ہی اندر جاتا ہے, تو کینولا کے بغیر بھی شوگر ٹیسٹنگ کی ٹیکنیکس آ رہی ہیں. میں پیرنٹس کو کہتی ہوں کہ امید رکھیں, کیونکہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے, ان بچوں کی زندگیاں اور آسان ہوتی جائیں گی. ابھی کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی ہیلتھ کا خیال رکھیں ٹل سچ ڈے کہ وہ ٹیکنالوجی سے انشاءاللہ ہوپ فلی. گیمز کی بات کی ہے میڈم, تو کیا واقعی ہی یہ ٹائپ 1 والے بچے اسی طرح ہی کھیل سکتے ہیں جس طرح باقی بچے کھیل سکتے ہیں اور گیمز میں حصہ لے سکتے ہیں اور آگے جا سکتے ہیں؟ ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک ہمارے پاس بڑے اسپورٹس مین کی ایک ایگزامپل ہے ہمارے ملک میں, بٹ ان کے لیے خطرناک تو نہیں ہوتا؟ اور کیا ڈو دے نیڈ ٹو ٹیک پریکاشن اور سم تھنگ؟ ایک نہیں, ہزاروں اسپورٹس مین ہیں, اور وہ ایون اولمپک میڈلسٹ ہیں جنہوں نے اولمپک کے اندر جا کے میڈلس جیتے ہیں. ہائی کانٹیکٹ اسپورٹس والے جیسے کہ رگبی, جیسے کہ جس کے اندر سوئمنگ اولمپک میڈلسٹ سوئمرس, تو ایک بے تحاشا ایگزامپلس ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا کلچر کچھ ایسا ہے
کہ یہاں بچے کو شوگر ہو ہی نہیں, وہاں پہ اس پہ بیمار کا لیبل لگا کے اسے بٹھا دیا, نہیں یہ بچہ یہ نہیں کر سکتا, یہ بچہ نہیں, بچہ سب کچھ کر سکتا ہے. وی نیڈ ٹو نو ہاؤ ٹو ڈو اٹ. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس بچے کا ہم نے کیسے کرنا ہے. ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن, وی نیڈ ٹو ایجوکیٹ دیم. اور اس میں میرا اور آپ کا بہت رول ہے کہ ہم وہ ڈاکٹرز ہیں جو پیرنٹس ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم انہیں گائیڈ کریں. مثال کے طور پہ اگر بچہ کوئی لیٹس سے گیم کھیلتا ہے, ہی از اے پارٹ آف اے اسکول ہاکی ٹیم, اب اسے ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہو گئی ہے تو کیا اسے ہاکی ٹیم سے نکال دیں؟ نہیں. جس دن اس کی گیم ہوگی اور اگر گیم مختصر ہے, لیٹس سے کہ شارٹ گیم ہے, تو اس میں ہم صرف اس کی شارٹ ایکٹنگ انسولین کو کم کر دیں گے. بالکل. اگر کوئی پرولونگ گیم ہے, بچہ میراتھن رنر ہے یا کوئی اور گیم ہے جس میں 3-4 آورس تک اس نے ایکٹیو کرنا ہے, تو اس کے ساتھ اس کی لانگ ایکٹنگ انسولین جو کہ بیزل انسولین ہوتی ہے اس کو بھی کم کریں گے. سو یور ڈاکٹر گائیڈس, یور ڈاکٹر ہیلپس یو. تو اس کے لیے the important thing is کہ آپ جس ڈاکٹر سے رابطہ قائم کریں وہ ڈاکٹر شوڈ بی پرسن who knows these things. اسے پتہ ہے کہ گیمز کے لیے کیا ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے, شوگر کم زیادہ اگر ہے تو اس صورت میں کتنی انسولین کو بڑھانا یا کم کرنا ہے. اٹس اے ویری ٹیکنیکل فیلڈ اینڈ آئی therefore اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ آپ ایک اینڈوکرینالوجسٹ سے ہی رابطہ قائم کریں فار دا کیئر آف سچ چلڈرن. تھینک یو میڈم. بہت امپورٹنٹ بات پہ ڈسکس ہوئی, ہماری انسولین پہ ہماری ڈسکشن ہوئی, شوگر چیک کرنے پہ ڈسکشن ہوئی. میں آپ نے ایک کمنٹ دیا تھا لاسٹ ٹائم بھی کہ اس کا علاج انسولین ہی ہے. کیا انسولین دن میں 1 دفعہ لگانا کافی ہوگا یا 2 دفعہ لگانا کافی ہوگا؟ اس کے اوپر ضرور بات کیجیے. تھینک یو نیبا, آپ نے اتنی اہم بات کی. یہ تو میرے ذہن میں سب سے زیادہ اہم باتوں میں سے ایک ہے, کیونکہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی انسولین ایک ہم اپنی مرضی سے لگا سکتے ہیں, 1 دفعہ لگائیں, 2 دفعہ, 3. ایسا نہیں ہے. ہم کر کیا رہے ہیں, انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی طور پہ لبلوا جس طرح سے انسولین بناتا ہے وہ کچھ اس طرح سے بناتا ہے کہ نارملی انسولین بہت کم مقدار میں بلڈ میں ہوتی ہے, لیکن جب انسان کھانا کھاتا ہے تو لبلوا اس کو سینس کر کے کہ کھانا جسم میں آیا ہے تو اپنی انسولین کی پروڈکشن کی مقدار بڑھا دیتا ہے. اور یوں اگر آپ انسان صبح ناشتہ, دوپہر کا کھانا, رات کے کھانا, تینوں ٹائم اگر آپ کھانا کھاتے ہیں جیسے کہ موسٹلی لوگ اسی طرح سے کھاتے ہیں, تو ایک انسولین کی سرج یعنی کہ پیک ناشتے کے ساتھ آتی ہے, ایک دوپہر کھانے کے ساتھ آتی ہے, ایک رات کے کھانے سے آتی ہے. اور اس کے علاوہ کچھ ایک تھوڑی انسولین بلڈ میں باقی ٹائم چلتی رہتی ہے جس کو ہم بیزل لیول کہتے ہیں. تو ہم لوگ آئیڈیلی ڈاکٹرز یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح قدرتی طور پہ ایک انسان کے شخص میں, ایک ہیلدی انسان کے شخص میں انسولین پیدا ہوتی ہے, ہم بھی انسولین اسی طرح سے سپلائی کریں. تو دیئرفور اگر ہم اس کو کاپی کرنا چاہیں تو ہمیں چاہیے ہوگا کہ ہم ناشتے سے پہلے ایک تھوڑی سی انسولین کا ایک شاٹ دیں جو کہ ناشتے کی شوگر کو کور کرے, پھر ہم دوپہر کے کھانے سے پہلے ایک کچھ انسولین دیں جو کہ دوپہر کے کھانے کو کور کرے, پھر رات کے کھانے سے پہلے دیں جو رات کے کھانے کو کور کرے. اور اسی طرح سے اس کے علاوہ جو کہ قدرتی طور پہ ایک میں نے کہا تھا نا ایک بیزل تھوڑا سا لو لیول انسولین 24 گھنٹے چلتی ہے, وہ بیک گراؤنڈ میں انسولین بھی ساتھ شامل ہو. تو دس از دا آئیڈیل. اس آئیڈیل کو ہم کیسے اچیو کر سکتے ہیں؟ نمبر 1 سمپل کامن طریقہ کہ ہم 3 انجیکشنز ہم ان کو میل ٹائم انسولین کے دیتے ہیں, ناشتے کے, دوپہر کھانے کی اور رات کے کھانے کی, اور ایک بیزل انسولین کا جو کہ ہم رات کو یوزلی لیٹ ایٹ نائٹ دیتے ہیں, سوتے وقت دیتے ہیں, وہ تاکہ اوور نائٹ تھوڑی انسولین جاری رکھے. تو اس طرح کی ٹیکنیک سے جب ہم انسولین لگاتے ہیں تو دس از اس کو کاپی کرتا ہے جو کہ آپ کی نیچرل انسولین ہے. البتہ ناؤ ایک اور چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں انسولین پمپ. جو انسولین پمپ ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان جو کہ جس کے اندر ایک چھوٹے سے ایک ڈیوائس ہوتی ہے, اتنا سے سمجھے کہ جتنا کہ آپ کا موبائل ہے, اس کے اندر ایک چھوٹی سی وائل ہوتی ہے اور ایک چھوٹی سی ٹیوبنگ ہوتی ہے. وہ ٹیوبنگ وہ انسولین کنٹینیوسلی اسکن کے نیچے ایک کینولا سا ہوتا ہے اس سے انسرٹ رہتی ہے, اور پمپ پہ آپ سیٹنگ کر دیتے ہیں کہ بیزل انسولین اتنی انجیکٹ کرنی ہے, اتنی آپ نے انسولین ناشتے کے ساتھ انجیکٹ کرنی, اتنی آپ نے دوپہر کے ساتھ, اتنی آپ نے رات کے ساتھ.
اور وہ آٹومیٹیکلی ایک دفعہ ہم نے سیٹ کر دیا، پھر ہمیں فکر کی ضرورت نہیں ہے، وہ آٹومیٹیکلی وہ انسولین خود ہی بلڈ میں چلتی جاتی ہے. اور یہ آئی تھنک کہ اس سے بھی زیادہ کلوز ہے جو کہ میں نے آپ کو 4 ٹیکوں والا فارمولا بتایا تھا، لیکن اٹس اگین انفارچونیٹلی ہر ایک کے لیے ایکسیس میں نہیں ہے. بٹ مجھے امید ہے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں بھی یہ چیزیں سستی ہو جائیں گی، عوام کے لیے ان کی ریچ میں آ جائیں گی، اور لوگ جیسے کہ یہ اگر سہولیات، یہ ایڈوانسز، یہ جو کہ نئی نئی چیزیں دریافت ہوئی ہیں، یہ عام لوگوں کے لیے کی ریچ میں بھی آ جائیں گی. تو بہت ضروری بات جو میڈم نے ابھی کی ہے کہ اگر ٹائپ 1 والا پیشنٹ ہے تو انسولین 3 دفعہ بیزل انسولین 3 دفعہ بولس انسولین اور 1 دفعہ بیزل انسولین اس کو لگنی چاہیے. میڈم کچھ مریض ہوتے ہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں جن کو چھوٹی سی عمر میں شوگر ہوگی، ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوگی، اور پھر جب بڑے ہوئے بلوغت کی ایج میں آئے تو پھر ان کی انسولین ریکوائرمنٹ اور شوگر کا کنٹرول وہ سب خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں کمنٹ آپ کا چاہیے. اوکے، جب ہم انسولین کیلکولیٹ کرتے ہیں نا شروع میں، لیٹ سے کہ ایک بچے کو ڈائبٹیز ہوئی ہے، ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوئی ہے 4 سال کی عمر میں، اس وقت اس کا وزن تھا 13 کلو یا 15 کلو. تو ہم نے ایک فارمولا سے کیلکولیٹ کرتے ہیں، اتنے یونٹس اس کے وزن کے حساب سے کرتے ہیں، پھر اس کو ہم ان 4 ٹیکوں میں ڈیوائڈ کر کے لگا دیتے ہیں. اب جب بچہ شروع میں تو 15 کلو تھا، لیکن آج سے جب وہ 13 سال کی عمر میں، اب اس کا وزن 15 کلو تو نہیں رہا نا، اس کا وزن اب سمجھیں کہ 28، 30، 35 کلو ہو گیا ہے. تو اب اس کی وہ ریکوائرمنٹ جو اس کے لیے 4 سال کی عمر میں کافی تھی، اب تو ظاہر ہے کم ہو گئی ہے. تو ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بھی پرابلم آتا ہے، ونس یہ بچے پیوبرٹی جسے کہتے ہیں نا، بلوغت آپ نے کہا، ہم میڈیکل ٹرمز جسے پیوبرٹی کہتے ہیں، جب پیوبرٹی کا ٹائم آتا ہے تو بہت سارے ہارمونز جسم میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان ہارمونز کی وجہ سے انٹرنل جو آپ کے سسٹمز ہیں نا، وہ کافی ان پہ اثر ہوتا ہے. تو اس عمر میں اکثر دیکھیں گے ماں باپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اب تو شوگر اس کی کبھی جو 3 مہینے والی شوگر ہے وہ کبھی 11 سے کم آتی نہیں ہے، اس کی شوگر کبھی تو 70 پہ جا رہی ہوتی ہے اور کبھی 250 پہ جا رہی ہوتی ہے. تو فلکچویٹنگ اپ اینڈ ڈاؤن. اٹ از اے ویری ٹف ٹائم پیرنٹس کے لیے، ماں باپ کے لیے ایک مشکل وقت ہے، بچے کے لیے اس سے بھی مشکل وقت ہے، کیونکہ بچہ اب اس میں نہ صرف اس کی باڈی چینج ہو رہی ہے، وہ بچہ مور سوشل بھی ہو گیا ہے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اب باہر بھی جاتا ہے، اس کا دل بھی کرتا ہے کہ میں ان کے ساتھ سوشلائز کروں، جو ایکٹیویٹیز وہ کروں. سو جہاں ایک طرف سے تو اس کی باڈی چینج ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے، دوسری دفعہ اس کی باڈی میں ڈیولپمنٹ یا پیوبرٹی کے چینجز آ رہے ہیں. تیسری چیز اس میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ اس کی ایک سائیکالوجی بھی چینج ہو رہی ہے. دا چائلڈ از نو لانگر اے چائلڈ، اب وہ اڈولسنٹ ہو گیا ہے، اور اب اس کے اندر وہ سب خواہشات اینڈ ریبیلیسنس اینڈ باغی پن یہ سب بھی آ گیا ہے. تو اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹائم، لیکن اس کے اوپر بھی ریگولر فالو اپ سے، میٹنگ دا ڈاکٹر اینڈ ایجوکیشن. میں نے کہا نا ایجوکیشن 3 دفعہ، ایجوکیشن 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 ایجوکیشن، بچے کی ایجوکیشن، پیرنٹس کی ایجوکیشن، اس کے اسکول ٹیچرس کی ایجوکیشن، سوسائٹی کی ایجوکیشن، اس کے فرینڈس کی ایجوکیشن ول آل میک اٹ ایزیئر. تھینک یو سو مچ میڈم. ٹائپ 1 تو وہ ٹاپک ہے جس کے اوپر بات شاید ختم ہی نہ ہو سکے. اس سے پہلے کہ ہم اس کو اینڈ کریں، میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ویورس کے لیے کوئی ایک پیغام دے دیں. انیبا، تھینک یو ویری مچ. میرا جو پازیٹیو میسیج ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز از اے ٹریٹیبل کنڈیشن. ایک ایسی کنڈیشن ہے جس کے اندر اب ہم بہت ترقی کر چکے ہیں. جہاں پہ 100 سال پہلے ٹائپ 1 ڈائبٹیز واز لٹرلی ایک بہت سیریس، بہت ڈیمنگ قسم کی ایک سچویشن ہوتی تھی، لیکن اب تو بہت چینج ہو گیا ہے. اب اس کے اندر ایسی ترقی آ چکی ہے، ایسی ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں اور ہوتی جا رہی ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ آج سے چند سال بعد ان بچوں کی زندگی بہت بدل جائے گی. ان کے لیے ایسی ڈیولپمنٹس آئیں گی کہ یہ جو ابھی کے لیے چیلنجز ہیں، بار بار شوگر چیک کرنا، بار بار انسولین کے انجیکشنز کرنا، یہ سب بدل جائے گا. اور آئی وڈ سے کہ ان بچوں کو اور ان کے ماں باپ کو بہت ہوپ فل رہنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ آج اپنے بچوں کا خیال رکھیں گے، آج ان کی صحت کو مینٹین کریں گے،
اگر یہ بچے آج اپنی صحت پہ انویسٹ کریں گے، ان کے اوپر اچھی صحت مینٹین کرنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ بیفور ویری لانگ ان کے لیے بہت اچھی ڈیولپمنٹس ہوں گی، اینڈ دے ول لیو تھرو دا ٹائمس جب مے بی یہ سب چیزیں ان کے لیے ایک ہسٹوریکل بات رہ جائے، پھر تو ہمیشہ ان کے لیے اٹ میں ایون بی پاسبل ٹو کیور ٹائپ 1 ڈائبٹیز. ویری آپٹمسٹک میسج. اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو اس ڈسکشن سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا. ایک پوائنٹ میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کا بچہ اسکول جاتا ہے تو آپ کے بچے کے اسکول کی ٹیچر کو، پرنسپل کو، اس کے ساتھ بیٹھے دوستوں کو اس کا معلوم ہونا چاہیے، علامات بھی معلوم ہونے چاہیے، اور ایمرجنسی صورتحال میں جیسے شوگر لو ہو جائے تو جیسے میڈم نے بتایا ہے ان چیزوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے. میڈم تھینک یو سو ویری مچ، آپ نے اپنا ٹائم نکالا یہاں پہ ہمارے ساتھ ڈسکشن کی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ڈاکٹر انیبا، اٹ واز سچ اے پلیجر. آج کا ڈسکشن میرے لیے بھی بہت یوزفل تھی، اینڈ مجھے ایک موقع دیا کہ میں اپنے مریضوں کے ساتھ، اپنی پیرنٹس کے ساتھ میں ان سے بات کر سکوں اور ان کو بتا سکوں کہ ڈائبٹیز کے اندر آج کی ریالٹی کیا ہے اور کل کی فیوچر کی ریالٹی کیا ہوگی. اور ود دیٹ آئی تھینک یو ویری مچ فار گیونگ دس اپرچونیٹی. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ اینڈوکاسٹ کو آگے لے کے چلیں گے نیکسٹ ٹائم کسی اور ٹاپک کے ساتھ. خدا حافظ.